اسلام آباد کے معروف نجی ادارے شفا انٹرنیشنل ہسپتال پر ایک کینسر کے مریض کے ساتھ سنگین بدسلوکی کا اس ٹائم پر واقعات جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ ہم انسانیت کی آواز بنتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے کیس رکھتے ہیں، انتظامیہ ضرور ان کے اوپر ایکشن لیتی ہے۔ اسامہ نامی نوجوان جو کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہا تھا، ہسپتال میں چند گھنٹے قیام کے بعد 1,17,349 روپے کا بل تھما دیا گیا۔ جب لواحقین یعنی کہ گھر والے جب اتنا بل ادا نہیں کر سکے، ہسپتال کی انتظامیہ اور ہسپتال کے جتنے بھی رکھوالے انہوں نے مریض کو قید کر دیا وہاں پر، اور اسی کے ساتھ ضمانت کے طور پر موٹر سائیکل رکھ دی جاتی ہے اور اس کے لواحقین کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تاثرہ مریض کے دوست انس کے مطابق جو وہ اپنے قدن اسامہ کی حالت بگڑنے پر پہلے ہولی فیملی اور پھر نوری ہسپتال لے گیا، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ بعد ازاں مشورے پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال لایا گیا۔ صرف 6 گھنٹے کے بعد جب لاکھ روپے سے زائد کا بل تھما دیا گیا تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا۔ کچھ ہی گھنٹے بعد اسامہ خالق حقیقی سے جا ملا، یعنی کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مزید انکشاف ہوا ہے کہ جب صحافیوں نے شفا ہاسپٹل سے اس معاملے پر موقف یا شواہد مانگے تو انس اور اس کے ساتھی معیز کو ہسپتال بلا کر مبینہ طور پر اسے بے بس کر دیا جاتا ہے اور ایک تحریری زبردستی بیان بھی لے لیا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل بطور ضمانت انہوں نے اپنی مرضی سے گروی رکھوائی تھی۔ میڈیا میں خبر نشر ہونے کے بعد ہسپتال انتظامیہ نے مریض کے لواحقین کو موٹر سائیکل تو واپس کرا دی، تاہم ان کے شناختی کارڈ، اسٹامپ پیپر اور انوائس تاحال واپس نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی زمین ضیاء الحق کے دور میں غریب مریضوں کے مفت علاج کے وعدے پر الاٹ کی گئی تھی، جس کے مطابق ہسپتال انتظامیہ کو کم از کم 40% مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنا تھا، مگر موجودہ واقعے نے ایک بار پھر اس سوال کو جنم دے دیا، آیا یہ وعدے صرف کاغذوں تک ہی محدود رہتے ہیں؟ غریب مریضوں کے ساتھ ہونے والی اس مبینہ زیادتی نے عوامی حلقوں اور سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کو جنم دے دیا ہے، جہاں لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شفا ہاسپٹل کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور صحت کے نجی اداروں میں احتساب اور نگرانی کا نظام مؤثر بنایا جائے۔